آپ کے حوالے سے پہلے تو ایک مشہور زمانہ اعتراض تھا کہ آپ ہر جگہ 2 شادیوں 3 شادیوں 4 شادیوں کا ذکر، اب کچھ اعتراض نہیں ہے، بالکل بجا ہے، اب اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا. اب یہ اعتراض بھی آپ پہ کیا جاتا ہے اور اکثر علماء کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ منبر و محراب کو آپ مزاحیہ لطیفوں اور ان چیزوں میں لے کے جاتے ہیں جو اس کے وقار کے خلاف ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے کسی جگہ کریں، لیکن منبر پر بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں جو آپ مزاحیہ چیزیں اور اشعار اور چٹکلے سناتے ہیں وہ اس منبر کے تقدس کے خلاف ہیں. دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فحش باتیں میں اللہ نہ کرے کروں منبر پہ بیٹھ کے تو ٹھیک ہے، یا چٹکلے برائے چٹکلے ہی کے لیے پورا بیان ہو میرا، یعنی میں A to Z چٹکلے ہی سنا رہا ہوں. اصل میں جو یہ امیج اس لیے بنتا ہے کہ پورے بیان سے چٹکلے کا کلپ نکال کے لوگ چلا دیتے ہیں، آپ بھی چلاتے ہیں بہت دفعہ تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ چٹکلا سنایا کیوں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہی بات آ گئی نا ذرائع اور مقاصد والی، اگر ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اسلام ہی کی بات ہے، وہ شریعت ہی کی بات ہے، وہ آپ ایک چٹکلے سے ان کو پیغام دے سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ان کو ڈرا کے اور خطرناک طریقے سے آپ ان کو پیغام دیں. تو وہ بات آرام سے بھی تو کی، یعنی چٹکلے کے انداز میں بھی تو کی جا سکتی ہے نا. میرے بیانات میں کوئی ایسا چٹکلا بتائیں جو چٹکلا برائے چٹکلا ہو، یعنی وہ آگے پیچھے سے ہٹ کے نا مذاق برائے مذاق ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس بیان سے متعلق ہوتی ہے، یا وہ برجستہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں 1.5 2 میرے تو ابھی میرا سرگودا میں 2.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے. تو 2.5 گھنٹے کے بیان میں آپ جہنم ہی بتاتے رہو لوگوں کو، وہ تو کہیں گے آپ نے تو خود ہمیں یہ جہنم بنا دی ہے. اور جو پیغام میں دینا چاہتا تھا وہ 2.5 گھنٹے کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو 2.5 گھنٹے میں ظاہر ہے قیام و طعام تو ہوگا نا، درمیان میں کچھ چائے بھی ہوگی، اور اب ہم گٹکے تو کھلا نہیں سکتے لوگوں کو بھائی اب چائے کا وہ چلے گا، تو وہ چٹکلا ہی چائے کا قائم مقام ہوتا ہے. تو یا تو ان چٹکلوں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ تھوڑے سے فریش ہو جائیں اور وہ پھر آگے بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، یا وہ چٹکلے میں کوئی سبق ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ A to Z سارے وہ چٹکلے ہی چل رہے ہوں. اب میرا مزاج ہے، میں اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا ہنسنے بولنے والا مزاج ہے. تو جب آپ کسی سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ اس کے مزاج کی بھی آپ کو رعایت کرنی پڑتی ہے. تو وہ اس پہ آدمی کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، چلو غلط بھی ہے تو چھوڑو یار، جہاں خیر اتنی پھیل رہی ہے اگر بالفرض تو چھوڑو یار، یہ ممبر سے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن مفتی صاحب اپنے مزاج سے مجبور ہے. تو میرا مزاج بھی ایسے، میں سبق بھی اسی طرح پڑھاتا ہوں طلبہ کو، اور میرے طلبہ الحمدللہ میرا انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کامیاب استاذ وہ ہے جس کا طلبہ انتظار کریں. تو اس سے الحمدللہ وہ فریش رہتے ہیں. اور مزاج ہے نا، مزاج سے تو انسان، یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی یہ خبر دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کر دو آپ، لیکن کسی آدمی کی نیچر تبدیل ہو گئی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں بائی نیچر اسی طرح کا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو اب عوام آپ کو زیادہ سنتی ہے. ابھی تو مجھے خود اتنے چٹکلے آ رہے ہیں لیکن میں روک کے رکھے ہیں میں نے کہ یار آپ کا انٹرویو کہیں کسی اور طرف نہ چلے گا.